وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، سورہ حامیم السجدہ کی یہ چند آیتیں ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں لوگوں کو اللہ کی طرف یعنی اللہ کے دین کی طرف بلانے کی، دعوت دینے کی اہمیت، فضیلت اور اس کا طریقہ، اس کے آداب ان آیتوں میں بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور کس کی بات زیادہ اچھی ہو سکتی ہے، زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، زیادہ شاندار ہو سکتی ہے اس شخص سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ مضمون واضح ہے۔ دین کے بے شمار کام ہیں، دین کی مختلف خدمات ہیں، دینی کام ایک نہیں ہے، دسیوں بیسیوں ہیں، مگر اس آیت پاک نے بتلایا کہ سب سے بہترین کلام، بہترین بات لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور لوگ اللہ کی طرف آ جائیں گے تو آگے پھر سارے مرحلے اس کے بعد شروع ہوتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، نن مسلم ہو، چاہے وہ بیچارے مسلمان کہلاتے ہوں مگر اعمال اسلامیہ سے اتنے دور ہوں کہ وہ نام کے ہی مسلمان ہوں، کام کے مسلمان نہ ہوں۔ تو ان کو جب آپ اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے اور ان کو جب اعمال اسلامیہ کی طرف بلائیں گے اور وہ دین میں داخل ہوں گے یا مسجد سے قریب ہوں گے، ایمان اور اعمال اسلام کے اعمال میں لگیں گے، جتیں گے، تو پھر آگے سب باتیں دین کی شروع ہوں گی۔ ان کو اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہوگی کہ اللہ نے ہمیں سنوارا ہے تو ہم اپنے گھر والوں کو بھی سنواریں۔ ان کو اپنی اولاد کی بھی فکر ہوگی کہ جیسے ہم سنورے ہیں تاکہ اللہ کے دین پر عمل کر کے جنت میں جائیں،
ہم بھی اپنی اولاد کو دین سکھائیں تاکہ وہ اللہ کے دین پر عمل کر کے وہ بھی جنت میں جائیں. اپنے رشتہ داروں کی فکر ہوگی، اپنے پڑوسیوں کی فکر ہوگی، خود دین سیکھنے کی فکر ہوگی. ہر طرح کی جتنی فکریں ہیں وہ سب فکریں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب وہ اللہ کی طرف آ جائے. مومن ہے وہ اللہ کی طرف آ جائے، کافر ہے وہ اللہ کی طرف آ جائے، ایمان کی دعوت قبول کر لے، اس کے بعد سب فکریں شروع ہوتی. گٹھلی سارے درخت کی بنیاد ہے. املی کی ذرا سی گٹھلی ہے، اس گٹھلی میں سے کتنا بڑا درخت نکلتا ہے. اس کا پھل جب درخت نکلے گا اور پھیلے گا، شاخیں پھیلیں گی تو املی وہاں سے ملے گی. املی کھانی وہاں ہے، لیکن اس بیج کے بغیر کوئی کام چلنے والا نہیں. بیج بو گے تو درخت نکلے گا. اتنی جلدی کیسے نیند آ گئی؟ اس لیے آ گئی کہ ہماری جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صرف مجلس میں شریک ہو کر نام لکھوانا کہ ہم اجتماع میں آئے تھے، کوئی فائدہ اٹھانا، کوئی بات سننا، کوئی بات سمجھنا ان کا مقصد ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی جب کتاب کی تعلیم ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو بس صرف یوں کر کے بیٹھ جانا ہے. کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا ہے، نہ سننا ہے نہ سمجھنا ہے. فجر کے بعد بیٹھے بیٹھے ان کو سونا ہے، بس یہ نام کرنا ہے کہ ہم تعلیم میں بیٹھے تھے. میرے بھائیوں، ایسی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلے نیت رکھو خود سیکھنے کی. تعلیم میں بیٹھو تو پوری توجہ سے غور سے سنو، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا سمجھا جا رہا ہے، نہ سمجھ میں آئے پوچھو. آج تو تعلیم میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، سب سمجھ رہے ہیں. اللہ ہوگا نہیں، کسی کو کوئی ایک حدیث پڑھی گئی، کسی کو کوئی سوال ہی نہیں، کسی کو کچھ پوچھنا ہی. اس کا مطلب کسی کو کچھ سمجھنا ہی نہیں. میرے بھائیو، اس کا نام تعلیم و تبلیغ نہیں ہے. نام مت کرو، کام کے لیے اکٹھا ہو اور کام کرو. یہ میں عام کمی محسوس کرتا ہوں، اور دن بدن اس میں غفلت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تعلیم میں بیٹھتے ہیں، بالکل کوئی سننا سمجھنا مقصود ہی نہیں ہوتا ہے. یہاں سے تعلیم پوری کر کے وہاں پہنچے، اسے پوچھو گا آج تعلیم میں کیا ہوا، آدھے نہیں بتلا سکتے ہیں کہ تعلیم میں کیا پڑھا گیا ہے. تو پھر کیوں بیٹھا تھا بے تو؟ خامخواہ وقت کیوں ضائع کیا تو نے بیٹھ کر؟ تھوڑا سا پڑھا جاتا ہے، اتنا بھی اگر اس نے دماغ میں نہیں لیا اور یاد نہیں کیا تو تعلیم میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھل ملے گا جب درخت تناور نکلے گا اور پھیلے گا تو پھل ملے گا. لیکن وہ سارا درخت چھپا ہوا ہے، گٹھلی میں، بیج میں چھپا ہوا ہے. بس تمام دینی کاموں کی بنیاد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. مگر اللہ کی طرف بلانے کے لیے ایک شرط ہے. جیسے نماز پڑھنی ہے، عبادت نماز ہے، لیکن اس عبادت کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط ہے وضو. اگر وضو نہیں تو عبادت نماز کیسے پڑھیں گے؟ لیکن وضو جو عبادت ہے اس کا وہ درجہ اور مقام نہیں ہے جو نماز کا مقام و مرتبہ ہے. نماز تو حدیث میں ہے کہ پورے دین کا ستون ہے، سارے دین کی عمارت اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. اگر نماز ہے تو دین ہے، اور نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ نام کو فالودہ ہے، نام کا فالودہ ہے کچھ نہیں اس میں. اسی طریقے پر
اصل تو ہے اللہ کے دین کی طرف بلانا، اصل بہترین کام تو وہ ہے، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، خود وہ داعی نیک کام کرتا ہو، پہلے خود دین پر عمل پیرا ہو۔ دیکھو کتابیں دو ہیں، ایک داعی کی کتاب دعوت ہے جس کی وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، وہ قرآن کریم ہے، اور دوسری داعی کی کتاب زندگی ہے، یعنی اس کی لائف ہے۔ اگر کتاب زندگی اور کتاب دعوت، اس داعی کی زندگی اور جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے، اگر وہ دونوں اکارڈنگ ہیں تو دعوت کامیاب ہوگی، اور اگر دعوت تو دے رہا ہے کچھ، اس کی زندگی اس سے ہے ڈیفرنٹ، دعوت کامیاب نہیں ہوگی۔ لہذا دعوت دینے سے پہلے ضروری ہے کہ داعی اپنی کتاب زندگی کو اپنی کتاب دعوت کے مطابق بنائے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، دعوت دینے بعد میں جاؤ، پہلے اپنی کتاب زندگی کو کتاب دعوت کے مطابق بناؤ، اور پھر لوگوں سے کہو تمہاری بات میں وزن ہوگا، تمہاری بات میں اثر ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی ہی مختلف ہے تمہاری دعوت سے، تو بات کا کوئی اثر نہیں ہو، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کوئی یہ کہے کہ جماعت میں جو لوگ نکلتے ہیں وہ تو سب دین پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، بہت سے تو بیچارے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نماز شروع کی ہے، بہت سے نماز سیکھے ہوئے نہیں تھے، اب نماز سیکھیں گے، بہت سوں کا پہناوا صحیح نہیں تھا، اب اسلامی لباس پہنیں گے، بہت سے کے چہرے بشرے اسلامی طرز کے نہیں تھے، اب بنیں گے، اور یہ تو تب جماعت میں نکلے ہیں، جماعت بنا کر جا رہے ہیں، اور ان کی کتاب زندگی تو کتاب دعوت کے مطابق نہیں ہے۔ جواب، یہ سارے تبلیغ کے لیے نہیں گئے، یہ سارے تعلیم کے لیے گئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک مولانا صاحب ہیں، امیر جماعت ہے، وہ داعی ہے۔ جماعت میں جو امیر جماعت ہوتا ہے وہ در حقیقت داعی ہوتا ہے، اور یہ باقی جو ساتھ میں گئے ہیں یہ تو تعلیم کے لیے گئے ہیں، ابھی دین سیکھیں گے، اور پھر دین سیکھ کر جب یہ وضو کر لیں گے، عمل صالحن تک پہنچ جائیں گے، نیک عمل شروع کریں گے، تب ان کو جماعت سونپی جائے گی اور دوسری جماعت کا امیر بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے تو معمور بن کر کے جماعتوں میں گھومیں گے، دین سیکھیں گے، عمل کریں گے، عمل پر پیرا ہوں گے، جب بڑے دیکھیں گے کہ ہاں یہ کندن بن گیا، سونا بن گیا، تو اب اس کو جماعتوں کا امیر بنایا جائے گا، اب یہ داعی بن کر کے چلے گا، دوسروں کو لے کر کے چلے گا۔ تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جماعت میں گئے ان میں سے ہر ایک داعی ہے، بلکہ ہر ایک طالب علم ہے، دین سیکھ رہا ہے، صبح سے شام تک نماز سکھاتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں، اذکار سکھاتے ہیں، موٹے موٹے مسائل سکھاتے ہیں، اور جب گھر لوٹتا ہے تو الحمدللہ نماز وغیرہ موٹی موٹی دین کی باتیں سیکھ کر لوٹتا ہے۔ پھر سوال ہے کہ اگر یہ سب تعلیم کے لیے ہیں تو مدرسے والے مدرسے میں سب طلباء کو گھیر گھار کر کے تعلیم دیتے ہیں، تم بھی یہیں ٹورنٹو میں کسی مسجد میں گھیر کر کے تعلیم دو، ان کو لیے ساری دنیا میں لیے کیوں پھرتے ہو؟ تعلیم دینی ہے تو ایک جگہ بٹھاؤ اور تعلیم دو، ساری دنیا میں کیوں لیے پھرتے ہو؟ جواب، قرآن کریم نے جگہ جگہ حکم دیا ہے، قل سیروا فی الارض، زمین میں نکلو اور دیکھو تمہارے بھائیوں کا کیا حال ہے،
لوگوں کا کیا حال ہے دین کے تعلق سے اور دین بیزاری کے تعلق سے لوگوں کا کیا حال ہے دیکھو. ایک تو یہ دکھانا مقصود ہے، گھر بیٹھے گا احوال اپنے بھائیوں کے احوال نہیں دیکھے گا تو اس کے اندر قربانی دینے کا اور دین کے لیے اٹھنے کا اور دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا. جب وہ دیکھے گا کہ میرے بھائی میرے برادر آدم علیہ السلام کی اولاد اس حال میں ہے دین کے تعلق سے تو اس کے اندر ہر طرح کے قربانی کے جذبات پیدا ہوں گے. دوسری بات، بعض کام ایسے ہیں کہ کسی مکان میں گھیر لیا جائے، جیسے طلباء کو مدرسے میں جمع کر لیا جائے اور صبح شام تعلیم دی جائے تو دی جا سکتی ہے، لیکن بعض کام ایسے ہیں کہ اس کے لیے اتنا ہی بات کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، تب وہ بات سمجھ میں آتی، اس کے بعد جلدی نہیں آتی. جیسے کل پرسوں جو ہمارے یہاں شکاگو سے ایک مولانا صاحب آئے تھے نوجوانوں میں کام کرنے کے لیے، انہوں نے کام کی بسم اللہ ہی یہاں سے کی تھی کہ نوجوان آؤ اعتکاف میں بیٹھو، گھر مت جاؤ. 2 دن وہ ان کو یہیں گھیرے رہے، اگرچہ یہ قوم گھرتی نہیں، برگر کھانے بھی جاتی، لیکن بڑی تعداد نوجوانوں کی بڑی تعداد یہاں گھری رہی تو انشاءاللہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا. اگر 2 دن اس ماحول میں جیسے انہوں نے گھیرا، اگر وہ 40 دن کنٹینیوس اس ماحول میں گھیرے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا. تو ماحول سے بڑے فائدے ہوتے ماحول میں. اب یہی نوجوان ہیں گھنٹہ بیٹھے تقریر سنی، پھر یہاں سے اسکول میں چلے گئے، یہاں سے جاب میں چلے گئے، شام کو آ کر پھر گھنٹہ تقریر سنی، پھر یہاں سے جا کر فیلڈ میں کھیلنے چلے گئے. پورا سال محنت کرو گے تو ابھی وہ فائدہ نہیں ہوگا. اور جیسا انہوں نے 2 دن گھیرا، اعتکاف میں بیٹھو اور صبح دوپہر شام مسلسل بیانہ سنو. اگر 40 دن آپ مسلسل گھیر لیں، اور جماعت میں یہی کیا جاتا ہے کہ 15 آدمیوں کو لے کر چلتے ہیں، ان کو گویا 24 گھنٹے کے لیے ہم نے ماحول میں گھیر لیا، مسجد کے ماحول میں گھیر لیا، اور صبح سے شام تک مختلف چیزیں سکھلاتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور گھر رہ کر لوگ اتنا وقت دے بھی نہیں سکتے، اور دیں تو پھر وہ جو جاب اور شاپ پہ ہے وہ کام کے فائدے کو باقی نہیں رکھتی ہے، وہ فائدہ بکھر جاتا ہے. تو اس لیے گھر بٹھا کر تعلیم دینے کے بجائے ان کو جماعت میں لے کر چلتے ہیں، اور مسجدوں کے ماحول میں بغیر کسی سخت ضرورت کے مسجد سے ہٹ کر دوسری جگہ پر ٹھہرنے کی ممانعت. کوئی جگہ ایسی ہے مسجد ہے ہی نہیں تو کسی کے گھر ٹھہریں گے، کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہاں مسجدوں میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے لوگوں کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے، تو ہوٹل میں ٹھہریں گے. یہ تو ایک سخت مجبوری ہے، لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو جماعتوں کو مسجدوں میں ٹھہرنا ہے. کیوں؟ مسجدوں کا ایک ماحول ہے، اس ماحول میں رکھ کر تربیت کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، دین سکھانا ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ داعی کی کتاب زندگی، وہ جماعت کا جو امیر ہے وہی داعی ہے، اس کی کتاب زندگی، اور مدعو کی کتاب زندگی. مدعو کون ہے؟ مدعو جس گاؤں میں مسجد میں جا کر ٹھہرا ہے، گشت کر کے گاؤں والوں کو لائے ہیں مسجد میں، یہ بھی مدعو ہے. اور یہ جو 15 آدمی اسے دیے ہیں یہ بھی اس کے مدعو ہیں. سب سے پہلے تو اس کے مدعو یہ 15 آدمی ہیں، پھر گاؤں میں گشت کر کے لائیں گے وہ مدعو ہیں. ان کو دعوت دیں گے تو جن باتوں کی دعوت دے گا، وہ دعوت دیتا ہے اپنی جماعت کو تہجد پڑھنے کی، تو پہلے امیر صاحب خود بھی تہجد پڑھتے ہوں تو ان کی دعوت میں فائدہ ہوگا، ورنہ اگر امیر صاحب ہی سو رہے ہیں تو جماعت والے کہاں سے ان کے تہجد پڑھیں. امیر صاحب ہم نے کہا بھئی سچ بولو، اسلام سب سے بڑا زور دیتا سچ بولو،
تو امیر صاحب سب سے پہلے سچ بولتے ہوں. اگر جماعت والے دیکھیں کہ آج صبح سے شام تک امیر صاحب نے 3 جھوٹ بولے ہیں تو جماعت کہاں سے اس تعلیم پر آئے گی؟ جب وہ 40 دن تک مسلسل دیکھیں گے کہ ہمارا امیر ہر بات کھری بولتا ہے، کوئی بات اس نے اینچ پیچ کے نہیں بولی، جھوٹ نہیں بولا، تو اس کا قدرتی اثر پڑے گا جماعت پر. ذکر کی بات کہو، کسی بھی چیز کی بات کہو، جماعت اور گاؤں کے لوگ اگر دیکھیں کہ داعی کی کتاب زندگی اور کتاب دعوت ایک ہے تو اس کا قدرتی اثر پڑتا ہے، اور اگر ان دونوں میں فرق آ جائے تو اثر نہیں پڑتا. ہماری مسجد میں ایک دن میں نے دیکھا مسجد کے کونے میں پیپسی کی بوتلیں رکھی، خالی بوتلیں بہت ساری، 8-10 بوتلیں پڑی ہیں. مسجد میں جماعت آ کر ٹھہری ہوئی تھی. میں نے ایک سے پوچھا بھئی یہ پیپسی کس نے منگوائی پینے کے لیے؟ تو اس نے بتلایا وہ طالب علموں کی جماعت تھی، عام لوگ نہیں تھے، طالب علموں کی جماعت تھی. میں نے کہا بھئی یہ پیپسی کون لایا ہے؟ کہنا ہم نے پینے کے لیے منگوائی. میں نے کہا تمہارے امیر نے بھی پی تھی یا نہیں پی تھی؟ میں نے یہ سوال کیا. ٹھیک ہے تم نے پیپسی پینے کے لیے بوتلیں منگائی، تمہارے امیر صاحب پیپسی پینے میں شریک تھے نہیں تھے؟ اس نے کہا امیر صاحب بھی پیا تھے، انہوں نے بھی پی تھی. میں نے تمہارا بیڑا غرق ہوا ہے. اگر تمہارا امیر بھی پیپسی پی رہا ہے، موج شوق اڑا رہا ہے، تو تمہاری جماعت کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ جماعتیں آتی ہیں سال بھر کے لیے، جو ہمارے مدرسوں میں سے فضلہ بنتے ہیں وہ سال بھر کے لیے وقت نکالتے ہیں. خاص طور پر ساؤتھ افریقہ سے، برطانیہ سے جماعتیں آتی ہیں، میرے پاس پوچھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کتنے مہینے ہو؟ کہنے لگے 7 مہینے ہو گئے. کتنا خرچہ کیا؟ تو ایک نے گن کر کے بتایا ہندوستانی روپے میں کہ 7 مہینے میں 40,000 روپے خرچ کیے. ارے میں نے کہا بھئی یہ جو 40,000 تو نے کینیڈا میں، انگلینڈ میں، افریقہ میں خرچ کیے ہوتے سمجھ میں آتا تھا، وہاں اسی کرنسی میں خرچہ ہوتا ہے. انڈیا میں روپے میں خرچہ ہو رہا ہے، تو نے 40,000 کائے میں خرچ کر دیے 7 مہینے میں. تو انہوں نے فرق سمجھتے نہیں. یہاں کا روپیہ ڈالر ہے، مگر یہی روپیہ انڈیا میں جا کر 40 روپے بن جاتا ہے. تو یہاں تو پان کھایا $1 خرچ ہو گیا، سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہندوستان میں بھی پان میں 40 روپے خرچ کر دیے. ارے ابھی کتنے پان کھائے تو نے جو 40 روپے خرچ کر دیے؟ آتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کتنے مہینے ہوئے؟ کہنے 7 مہینے ہوئے. امیر بن کر چل رہا ہے یا معمور بن کر چل رہا ہے؟ کیا دیکھیں معمور بن کر چل رہا ہوں. میں نے کہا ڈوب مر پھر، 7 مہینے ہو گئے ابھی تک امیر بننے کے قابل نہیں ہوا، اس کا مطلب تو کچھ کرتا ہی نہیں. تو بہرحال سب سے پہلے سیکھنا ہے. جو ماتحت ہے امیر سکھائے گا اور اس کے ماتحت سیکھیں گے اور عملہ صالحن کا نمونہ بنیں گے. پھر عملہ صالحن کے 2 درجے ہیں. اپنی لائف کو دین کے تابع کرنا، اس کے 2 درجے ہیں. ایک ہے موٹی موٹی باتوں میں اور دوسرا ہے ہر بات میں. تو موٹی موٹی باتوں میں دین کے تابع لائف کرنے سے کام نہیں چلتا، ہر بات میں میرے بھائیوں کرنا پڑتا ہے. وقال اننی من المسلمین، اور وہ داعی کہتا ہے کہ میں دین کے سامنے سرینڈر ہونے والوں میں سے ہوں. جب کوئی فوج دوسری فوج کے سامنے سرینڈر ہوتی ہے تو فاتح فوج جو کچھ کہے گی وہ مفتوح فوج کو کرنا ہے. وہ کہے جھک جاؤ، جھک گئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، دائیں گھومو، ادھر گھومو، ادھر گھومو، ادھر گھومو. سرینڈر ہونے میں یہی ہوتا ہے.
تو وہ کہتا ہے وقال اننی مسلمین، اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسلام کے معنی سرنڈر ہونے کے ہیں، یعنی اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس دین کی کمپلیٹلی تابع داری کرنا، کچھ موٹی موٹی باتوں میں نہیں۔ 40 دن جماعت میں لگا کر گھر لوٹا، 5 وقت پابندی سے الحمدللہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تعلیم میں بھی بیٹھتا ہے، نوابین تہجد میں بھی پڑھتا ہے، لیکن جو دکان اس کی چل رہی تھی وہ جماعت میں گیا اس سے پہلے جس طرح سے چل رہی تھی اب بھی اسی طرح سے چل رہی ہے۔ پہلے جھوٹ بولتا تھا اب بھی جھوٹ بولتا ہے، پہلے کم تولتا تھا اب بھی کم تولتا ہے، پہلے اونھے سیدھے معاملے کرتا تھا اب بھی اونھے سیدھے معاملے کرتا ہے، پہلے چیزوں میں ملاوٹیں کرتا تھا اب بھی کرتا ہے۔ دکان میں اس کی لائف نہیں بدلی، تو عمل صالحا تو ہے، وقال اننی من المسلمین نہیں ہے، اس نے اپنی پوری زندگی اسلام کے تابع نہیں کی۔ جماعت میں سے لوٹ کر آیا، بڑا اچھا بھلا آدمی بن گیا، لیکن مسجد میں بڑا بھلا آدمی ہے، گھر میں وائف کے ساتھ بڑا بدتمیز تھا، آج بھی بڑا بدتمیز ہے۔ گھر میں وائف کے ساتھ جماعت میں جانے سے پہلے بڑا بدتمیز تھا، اب جماعت سے لوٹنے کے بعد بھی ویسا ہی بدتمیز ہے، اور مسجد میں بڑی شاندار لائی بن گئی، بڑا خشوع جھک کر کے نماز پڑھتا ہے۔ میرے بھائیو، عمل صالحا تو ہو گیا، لیکن قال اننی من المسلمین نہیں ہوا، اس نے اپنی پوری زندگی نہیں تابع کی۔ اگر پوری زندگی دین اسلام کے تابع کی ہوتی تو اس کی فیملی لائف میں اس کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے تھے۔ اسی لیے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، فلاں جماعت میں سے جا کر آیا ہے، یا جیسے کہتے ہیں فلاں حج میں سے حاجی ہے اور یہ دھندے کرتا ہے، فلاں جماعت میں آ کر آیا ہے اور اب بھی دکان میں یوں کرتا ہے۔ یہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ دعوت کے لیے 2 مرحلے ہیں، پہلے عمل صالحا پر آؤ، پھر وقال اننی من المسلمین، پوری زندگی اپنی دین کے تابع کر دو، اور پھر اٹھو اور اللہ کی طرف بلاؤ اور اللہ کی طرف دعوت دو۔ اس سے بہتر کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہاں ایک غلط فہمی اور لوگوں میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ ہمارے ایشیا میں تو پیدا ہو چکی ہے۔ یہاں کینیڈا میں الحمدللہ مجھے نظر نہیں آ رہی، اور امریکہ میں بھی مجھے نظر نہیں آ رہی، تھوڑی بہت تو ہوتی ہے۔ آم ہے تو آم میں تو کھٹاس ہوگی، کوئی آم ایسا تھوڑے ہو سکتا ہے اس میں کھٹاس ذرا بھی نہ ہو، لیکن آم املی تو نہیں ہونا چاہیے، کھٹا ہی تو کھٹا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ جماعت کے کام کرنے والے جاہل، پڑھے لکھے جو صحیح عام لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں۔ یہ ایک تصور پیدا ہو گیا، یہ غلط ہے۔ آیت پاک کہہ رہی ہے کہ تم سب سے بہتر کام کر رہے ہو، تم ہی دین کا کام نہیں کر رہے۔ ومن احسن قولا، اس سے بہترین کون ہو سکتا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہترین دین کا کام کرنے والا یہ ہے کہ بچھڑے ہوں کو اللہ سے بھاگے ہوں کو اللہ سے بچھڑے ہوں کو اللہ سے بفرے ہوں کو بلا بلا کر، منت سماجت کر کے، خوش آمد کر کے، داڑھی میں ہاتھ ڈال کر کے، بھائی بندہ کر کے دین کی طرف لاتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ کے ساتھ۔ اس سے بہترین کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ اس گمان میں مبتلا ہو جائے کہ سارا دین کا کام میں ہی کرتا ہوں، تو میرے بھائی یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ یہ کہنے لگے کہ حضور اور صحابہ والا کام میں ہی کرتا ہوں، یہ بھی تصور صحیح نہیں۔ اس مضمون کو سمجھو اور ایک مثال سے سمجھو۔ کوہ نور ہمارا ہندوستان کا، انڈیا کا نہیں، ہندوستان کا، متحدہ ہندوستان کا ہیرا ہے کوہ نور، اور لندن میں ہے اس وقت۔
کہتے ہیں کہ اس کی قیمت سارے ہندوستان، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے پورے 3 ملکوں سے زیادہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ اور کتنا بڑا ہے؟ 750 گرام کا ہے۔ 750 گرام کا ایک ہیرا ہے، پتھر ہے، اور لندن میں ہے۔ جب انگریز وہاں حکومت کر رہے تھے تب یہ وہاں سے چورا کے لائے ہیں اور مالک بن بیٹھے ہیں، جس کی اتنی بڑی قیمت ہے، یہ ہاتھ سے گر گیا ہے اور اس کے چھوٹے بڑے 5 ٹکڑے ہو گئے۔ تو بتاؤ ان ٹکڑوں کی کوئی مالیت رہے گی یا بے قدر ہو جائیں گے؟ مالیت رہے گی، لیکن کیا کسی ٹکڑے کی قیمت کوہ نور کے برابر رہے گی؟ نہیں، وہ 1 پیس کی جو قیمت تھی وہ 1 پیس کی تھی۔ ٹکڑوں کی قیمت بے شک بڑی قیمتی ٹکڑے ہوں گے، مگر ٹکڑوں کی قیمت اس سے گھٹ جائے۔ پھر ٹکڑوں میں کون سے ٹکڑے کی قیمت زیادہ ہوگی؟ جو ٹکڑا بڑا ہے اس سے زیادہ ہوگی، اس سے چھوٹے کی اس سے کم، اس سے چھوٹے کی اس سے کم۔ بس میرے بھائیوں، اگر ان 5 ٹکڑوں میں سے کوئی بھی ٹکڑا کہے کہ میں ہی کوہ نور ہوں تو غلط، رونگ۔ اور ہر ٹکڑا کہے کہ میں بھی کوہ نور ہوں، رائٹ۔ ہی اور بھی کا فرق ہے۔ اگر ہی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے۔ کوئی ٹکڑا کوہ نور ہی نہیں ہو سکتا، اور ہر ٹکڑا بھی کوہ نور ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کوہ نور کا ٹکڑا ہے۔ اس مثال سے سمجھو، صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال 1 پیس کوہ نور کی تھی۔ وہ دین کے سارے کام وہی کرتے تھے ایک ساتھ۔ وہ ایک ساتھ داعی بھی تھے، وہ ایک ساتھ مبلغ بھی تھے، وہ ایک ساتھ معلم بھی تھے، وہ ایک ساتھ مجاہد بھی تھے، وہ ایک ساتھ حکومت بھی چلاتے تھے، ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، وہ ایک ساتھ فقی بھی تھے، مفتی بھی تھے، مفسر بھی تھے، ہر چیز وہی اکیلے تھے۔ پھر اس کوہ نور کے ٹکڑے ہونے لگے۔ ایک وقت آیا کہ حدیث شریف کا کام انہوں نے سنبھال لیا، ایک جماعت تیار ہوئی، انہوں نے حدیث شریف کا کام سنبھال لیا، یہ کوہ نور میں سے ایک ٹکڑا لگایا۔ دوسرے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے فقہ کا کام سنبھال لیا۔ تیسری جماعت کھڑی ہوئی، اس نے تفسیر کا کام سنبھال لیا۔ ایک دوسری جماعت کھڑی ہوئی جنہوں نے اسلامی حکومت چلانے کا کام سنبھال لیا۔ حکومت چلانا یہ بھی حضور اور صحابہ والا کام ہے، وہ انہوں نے سنبھال لیا۔ ایک وہ لوگ جماعت تیار ہوئی جنہوں نے میدان میں تیغ و تفنگ سنبھال لی، اور ایک وہ بندے کھڑے ہوئے جو دین سے دور لوگوں کو دین کی طرف بلا کر انہیں دین پہنچانے لگے، تبلیغ کا کام سنبھالا۔ ایک وہ بندے کھڑے ہوئے جنہوں نے غیر مسلموں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا، دعوت دینی شروع کی۔ جو زمانہ بڑھتا گیا کہ ٹکڑے بنتے چلے گئے، دینی کام کے ٹکڑے بنتے چلے گئے، کوہ نور کے حصے بنتے چلے گئے۔ بس اگر آج دین کا کام کرنے والا ہر شخص یہ کہے کہ میں بھی صحابہ والا کام کر رہا ہوں، بے شک اب کس کا کام زیادہ اہم ہے، کس کا کام کم اہم ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، باقی سب دین کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو گیا، دین کے کام کرنے والی جماعتوں میں سے کسی بھی جماعت میں اگر یہ تصور پیدا ہو گیا کہ میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، میرے بھائیوں دین کو نقصان پہنچے گا۔ جب ایسا تصور پیدا ہو جائے گا دین کو نقصان پہنچے گا، دین کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نقصان کیا ہوگا؟ لوگ اسی کے اوپر چھوڑ دیں گے، لے نبیڑ، تو کہتا میں ہی دین کا کام کو تو کر۔ اور جو کام 5 انگلیاں کرتی ہیں وہ ایک انگوٹھا نہیں کر سکتا، کتنا بھی طاقتور انگوٹھا ہو جائے، ایک انگوٹھے سے بالٹی نہیں اٹھتی، ایک انگلی سے بالٹی نہیں اٹھتی، وہ تو 5 انگلیاں ملیں گے بالٹی اٹھے گی۔
تو جماعتیں جو ایک ساتھ تعاون کرنے والی، مل کر کام کرنے والی ہیں، وہ سب مل کر کام کریں گے، دین کی گاڑی آگے بڑھے گی۔ اور اگر تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے تو تسبیح نہیں باقی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں اصل یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ تصور ہٹاؤ۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو یہ تصور پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑی حد تک پیدا ہو گیا ہے، اور مرکز میں ہمارے اکابر بار بار اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس خیال میں، اس گمان میں مت بیٹھ جاؤ، دین کے کام مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہیں۔ البتہ ہم جو کام جس لائن، جس طریقے پر کر رہے ہیں، یہ سب سے بہتر کام ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ بس میرے بھائیوں، یہ جو سب سے بہتر بات ہے، اس بات کے لیے کون کمر کستا ہے، کون تیار ہوتا ہے، کون اٹھتا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے جوڑنے کے لیے، اللہ کے بندوں تک دین کی بات پہنچانے کے لیے وقت بھی خالی کرنا پڑے گا، ٹائم بھی لگانا پڑے گا، پیسہ بھی اپنا خرچ کرنا پڑے گا، پہلے سیکھنا پڑے گا، پہلے اپنی زندگیوں کو بنانا پڑے گا، عملہ صالحن پر لانا پڑے گا، عملہ صالحن کے بعد اننی من المسلمین پر جانا پڑے گا، پورے دین کی تابعداری خود کرنی پڑے گی، اور پھر چل کر اور بڑھ کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا پڑے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، نام لکھو، اس کام کے لیے کون محنت کے لیے تیار ہے، کون کام کرنے کے لیے تیار ہے، کون بہترین کام جو اللہ نے فرمایا ہے اس کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اپنا نام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لکھواؤ بھی نام۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا الہ العالمین، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے نیک کاموں میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اور جو کوتاہیاں ہم سے ہو چکی ہیں میرے مولا، ان کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے میرے مولا، اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس مہینے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی راتوں میں اور اس کے دن کی گھڑیوں میں ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرما، روزوں کو بہترین طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، لغو باتوں سے، غیبتوں سے، برائیاں کرنے سے روزوں میں ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، پوری دنیا میں دین کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ، دین کی بہاریں پھیلا دے۔ یا اللہ، تمام بندوں کو، تمام انسانوں کو اپنے دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمان کہنے والے بندوں کو دین سے قریب لے آ، ان کو ایمان والا، اعمال والا بنا دے۔ یا اللہ، اس کے لیے محنتیں کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اس محنت کے تعلق سے جو کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے میرے مولا، اس کو معاف فرما، اور ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما کہ ہم تیرے دین کے لیے مل میٹیں، تیرے دین کے لیے ضروری محنت سے گریز نہ کریں۔ میرے مولا، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، یہ کام جو دنیا میں چل رہا ہے اس کو قبول فرما، اور دین کے جو بھی کام دنیا میں جس نوعیت سے چل رہے ہیں
میرے مولا سب میں برکت پیدا فرما، سب کاموں کو قبول فرما، ہر کام میں ہمیں حصے دار بنا۔ یا اللہ ہماری محنتوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔